نبوت سے رسالت سے نوازا یوں تو بے حد کو، مگر ختم نبوت ایک امی کو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر ختم نبوت سے رسالت سے نوازا یوں تو بے حد کو، مگر ختم نبوت میرے آقا کو عطا کر دے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ارے دنیا والو، یہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں۔ اس میں خاندان کا معاملہ نہیں، اس میں مالداری کا معاملہ نہیں، عقل کا معاملہ نہیں، یہ تو میرے فضل کا معاملہ ہے، یہ تو قبولیت کا معاملہ ہے، میں جس کو پسند کر لیتا ہوں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ وہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبل نور کی آخری ایک چھوٹی سی غار پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے، غار حرا، اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ اس جبل نور کی آخری چوٹی، جہاں چھوٹی سی جگہ ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، آخری غار ہے، اس طرح کی شکل کی بنی ہوئی ہے، بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے۔ اگر ہوا کے ساتھ تیز بارش جائے تو بعد آدمی اس میں بھیگ جائے، اتنی چھوٹی ہے۔ تیز ہوا پڑے تو اندر تک چلی جائے گی اس میں بارش ہوا کے ساتھ، آخری چٹان ہے وہ۔ ہم نے دیکھا اس کو 2005 میں غار حرا میں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں چلے جاتے، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں سوچتے اور غور و فکر کرتے، تنہائی میں رہ کے اللہ کی یہ آپ کی یہ عبادت تھی، تنہائی آپ کو پسند آ گئی اور آپ آ جاتے، پھر چلے جاتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا توشہ لے جاتے، ایک دو دن کا، کچھ زیادہ دن کا توشہ لے جاتے، وہاں اس کو کھاتے رہتے اور وہیں اللہ اللہ کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ بھی خود آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے آپ کے پاس چلی جاتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی طرح یہ کیفیت جاری ہے۔ آپ کی عمر پوری ہو گئی، اللہ پاک کی ذات کو منظور ہو گیا، اب میں نے اپنے نبی کو سر پہ نبوت کا تاج سجانا ہے۔ آخری نبی کو بھیجنے کا وقت قریب آ گیا، جس نبی کے بارے میں پہلے سب کو بتایا، سب نبیوں کو بتایا، ساری کتابوں میں بتایا گیا، آج وہ وقت آ گیا ہے، اس نبی کو ظاہر ہونا ہے، اس نبی کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا جانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جس کی ڈیوٹی تھی سارے نبیوں کے پاس آنا، اللہ کا پیغام پہنچانا، جس نے سارے نبیوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو سارے فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، اللہ پاک کی ذات نے فرمایا وہ بڑا امانت دار ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وہ
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑی قوت والے ہیں، عرش والوں کے ہاں ان کا بڑا مقام اور احترام ہے، سارے فرشتے ان کا ادب کرتے ہیں کیونکہ وہ سارے فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ بڑے امانت دار ہیں، امین امانت دار، میں جو اس کو دیتا ہوں منو ان وہ میرے نبیوں تک پہنچاتا ہے، وہ بالکل گڑبڑ نہیں کرتا درمیان میں سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دے دیا، جاؤ جبرائیل اپنی ڈیوٹی کو پورا کرو۔ عرصہ گزر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گئے عرصہ ہو گیا ہے، 5 صدیاں گزر گئی ہیں، جاؤ اپنی ڈیوٹی کو نبھاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام نبی آخر الزماں کے پاس جاؤ، قرآن پاک کی آیتیں لے جاؤ اور میرے نبی کو پڑھاؤ، تعلق جوڑو میرے نبی کا میرے ساتھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے نبی غار حرا کے اندر اپنی عبادت میں مشغول ہیں، جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے، انسانی شکل میں آ گئے، آ کے حضور پاک علیہ السلام کے قریب آمنے سامنے ہو کے کہنے لگے اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، ارے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یا تو جبرائیل علیہ السلام نے زبانی کہا تھا کہ پڑھو، ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک صحیفہ لے کر آئے تھے جبرائیل علیہ السلام، ایسا صحیفہ جو ہیرے اور جواہرات سے مرصع تھا، جڑا ہوا ہیرے اور جواہرات، بہت خوبصورت صحیفہ، ہیرے اور جواہرات، اور اس میں خوبصورت الفاظ میں اقرا کی 5 آیتیں لکھی ہوئی، سورہ اقرا کی 5 آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ صحیفہ آپ کے سامنے کر دیا اور کہا اقرا پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ان کو کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ اس وقت عرب کے اندر لکھنے پڑھنے کا رواج بھی نہیں تھا، لکھنے پڑھنے کا رواج بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی کا کوئی استاد ہوتا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کو تو جو سکھایا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکھایا اور بتایا جاتا ہے، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور آپ کو دبایا، آپ کو دبا کے چھوڑ کے کہا اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ دبایا، دبا کے پھر کہا، آپ نے پھر یہی کہا، تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی زور سے دبایا کہ حضور کہہ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، میری پچھلی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، آواز آنے لگی، اتنا زور سے دبایا۔ دبایا کیوں تھا؟ دبایا اس لیے تھا حضور پاک علیہ السلام کو، تاکہ میرے واسطہ سے حضور کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑ جائے۔ میں اللہ کے پاس رہتا ہوں، میں اللہ کے پاس رہتا ہوں، میرا تعلق بنا ہوا اللہ پاک کی ذات سے اپنے ساتھ چمٹایا، جوڑا، تاکہ میرے واسطے سے حضور کا رابطہ اور تار جڑ جائے اللہ پاک کی ذات کے ساتھ۔ زور سے دبایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی پڑھیے اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔
اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ پڑھے ہوئے تو نہیں، مگر اللہ کے نام لے کے جب پڑھو گے اللہ آپ کی زبان کو جاری کر دے گا۔ اللہ کے نام سے پڑھو، یعنی یوں کہا تھا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ کے نبی بسم اللہ کہہ کے پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو جاری فرما دیں گے۔ اللہ کا نام لے کے پڑھیے، اللہ جاری کرا دے گا نام کو۔ تو قرآن سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اور بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے یوں کہا اللہ کے نبی پہلے کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ کے نبی یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے آپ پہ اتارنا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، میری ڈیوٹی لگا دی ہے، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، اب میں آپ پہ اللہ کا قرآن لاتا رہوں گا۔ یہ وہ قرآن ہے، اس کی یہ آیات ہیں جس قرآن نے آپ پہ نازل ہونا ہے، آپ اس قرآن کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے، اللہ آپ کی زبان کو جاری فرما دے گا۔ اللہ پاک نے ویسے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے دنیا والو، تم جب بھی میرا قرآن پڑھنے لگو تو قرآن پڑھنے سے پہلے آپ پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھو، پھر شروع کرو جو آپ نے کرنا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اپنے نبی کا ایک لقب ہے امی، امی بھی اپنے نبی کا لقب ہے، امی کا معنی ان پڑھ، تو امی بھی اپنے ایک نبی کا نام ہے، لقب ہے، کیونکہ آپ اس سے پہلے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ تو یہی کافر کہتے تھے آپ کو اللہ نے کیسے نبی بنا دیا، نہ آپ کے پاس پیسہ ہے، یتیم آپ پیدا ہوئے، آپ نہ کوئی لکھے پڑھے ہیں، تو ایسے کو اللہ نے کیسے نبی بنا دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ارے دنیا والو، یہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں۔ اس میں خاندان کا معاملہ نہیں، اس میں مالداری کا معاملہ نہیں، عقل کا معاملہ نہیں، یہ تو میرے فضل کا معاملہ ہے، یہ تو قبولیت کا معاملہ ہے، میں جس کو پسند کر لیتا ہوں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ وہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور وہ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، وہ بڑا فضل والا ہے۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، کہیے سبحان اللہ۔
گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اللہ پاک فرمائے تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اونچا کر دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں نیچا کر دیتا ہوں۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہیں جو یوسف علیہ السلام کو پہلے منڈی میں بکوایا، پھر قید میں کیا، پھر مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور کیا کہاں کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف۔ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات وہ ہے، کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، اور کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، اور میرے اللہ کی رحمت عنایت دیکھیے ساقی، میرے اللہ کی رحمت عنایت دیکھیے ساقی، کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پتہ تھا مجھے یہاں نبوت ملنی ہے؟ وہ تو آگ لینے جا رہے تھے، اس کو لگ رہا تھا کہ اس درخت میں آگ ہے، حالانکہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ نور برس رہا تھا کوہ طور پہ۔ کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اور نبوت سے رسالت سے نوازے یوں تو بے حد کو، نبوت سے رسالت سے نوازا یوں تو بے حد کو، مگر ختم نبوت ایک امی کو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر ختم نبوت سے رسالت سے نوازا یوں تو بے حد کو، مگر ختم نبوت میرے آقا کو عطا کر دے۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ آقا علیہ السلام ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ پاک نے پھر اللہ نے اپنے نبی کو پھر سب کچھ پڑھا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی میں جانتا ہوں آپ پڑھے ہوئے نہیں، مگر اللہ کا نام لے کے پڑھیے، وہ اللہ آپ کی زبان کو جاری فرما دے گا، جاری فرما دے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب نبوت عطا فرمائی، آپ ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تو آپ علیہ السلام یہودیوں کی جو زبان عبرانی زبان تھی، عبرانی زبان، آپ علیہ السلام کو اگر لکھنے کی کچھ خط پڑھوانے کی ضرورت پڑتی تھی تو کسی یہودی کی مدد لیتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو ان کی عبرانی زبان آتی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام
یہودیوں سے اس بارے میں مدد لیتے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں میں 6 سال کی عمر تھی تو میں یتیم ہو گیا تھا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں مکہ ہی میں تھے تو آپ کا چرچا ہو گیا تھا، اس لیے مدینہ میں دین پھیل چکا تھا آپ کے آنے سے پہلے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تو میری 11 سال کی عمر تھی۔ زید ابن ثابت کہتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے میں نے 17 سورتوں کو حفظ یاد کر لیا تھا۔ 11 سال کی عمر تھی میری، 17 سورتیں میں نے یاد کر لی تھیں۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آئے تو میرے خاندان والے بھی مجھے لے کر آئے، حضور کے سامنے مجھے بھی پیش کیا اور عرض کیا اللہ کے نبی یہ ہمارا بچہ ہے، ابھی آپ آئے ہیں لیکن اس کو پہلے ہی 17 سورتیں یاد ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا زید ذرا مجھے پڑھ کے تو سناؤ تمہیں کون کون سی سورتیں یاد ہیں۔ زید ابن ثابت کہتے ہیں میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ کاف پڑھ کے سنائی۔ زید ابن ثابت کہتے ہیں 11 سال کی عمر 17 سورتیں مجھے یاد، میں نے سورہ کاف پڑھ کے سنائی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بہت خوش ہوئے، مجھے شاباش دی، کمال ہے تو نے 17 سورتیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں رہتا تھا، میں وہ تھا جو حضور پاک کی حدیثوں کو لکھا کرتا تھا، جہاں اور صحابہ لکھتے تھے میں بھی لکھتا تھا، میرا حافظہ بہت تھا۔ حضرت زید ابن یہ وہی صحابی ہیں، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہیں جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب منکرین ہیں ختم نبوت سے، مسلمہ کذاب سے جب مقابلہ ہوا صحابہ کرام کا تو اس لڑائی میں 1200 صحابہ حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا جناب ابو بکر کو کہ اے خلیفہ اگر ہمارا اس طرح صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن ہم سے محفوظ نہیں رہے گا، میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک کتابی شکل میں قرآن پاک کو لکھ لیا جائے تاکہ یہ قرآن پاک محفوظ رہے۔ اگر یوں ہی صحابہ شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ہی ہم سے ضائع ہو جائے، تو ایسا کیجئے حضرت زید ابن ثابت کو حکم کیجئے جو حضور کے زمانہ میں بھی حدیث بھی لکھتا تھا، قرآن بھی لکھتا تھا، بہترین قاری ہے، بہترین حافظ ہے، حافظہ بڑا تیز ہے، آپ اس کو حکم کیجئے کہ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ جناب بات کو مختصر کر رہا ہوں، جناب ابو بکر نے، واقعہ لمبا ہے، جناب ابو بکر نے ان کو حکم دیا، جناب زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس سارے قرآن کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ایک کتابی شکل میں جمع فرمایا۔ تو یہ صحابی ہیں جو بچپن سے ہی حضور کے ساتھ رہے، پھر حضور کو جب ہی محبت ہو گئی جب انہوں نے سورہ کاف پڑھ کے سنائی، انہوں نے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ مل کے قرآن پاک کو جمع کیا۔ ہاں جی، بعض لوگ اب بھی کہتے ہیں جو قرآن کے منکر ہیں نا، جو قرآن کو منکر ہے، وہ کہتے ہیں کون تھا زید ابن ثابت، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی وہ بچپن سے حضور کے ساتھ رہا، اس کا حافظہ ایسا تھا، تو کیسا کہتا ہے کہ وہ کون تھا جمع کرنے والا؟ تو اس کے جمع کیے ہوئے کو نہیں مانتا، وہ صحابہ تھے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا، اور تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زید ابن ثابت کو بلایا، آپ نے فرمایا زید مجھے خط لکھنا پڑتا ہے تو مجھے یہودیوں کی مدد لینی پڑتی ہے، زید مجھے ان پہ اعتماد نہیں، یہودیوں پہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لکھا کچھ اور ہو، مجھے پڑھ کے کچھ اور سنا دے، مجھے ان کی تسلی نہیں ہے، اس لیے زید تو ایسا کر کے ان یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھ لے کہ تاکہ لکھوانا پڑے تو خط تو لکھے، پڑھوانا پڑے تو خط کو تو ہی پڑھے، مجھے تو نہیں آتی عبرانی زبان۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے میری ڈیوٹی لگائی، میں نے 15 دن میں عبرانی زبان کو بہترین سیکھ بھی لیا اور لکھ بھی لیا۔ 15 دن کے اندر میں نے عبرانی زبان اپنا سیکھ بھی لی اور لکھنا بھی سیکھ لیا۔ پھر حضور کوئی خط لکھتے تو مجھے بلاتے، حضور کوئی خط پڑھواتے عبرانی زبان کا تو میں پڑھ کے حضور کو سناتا۔ یہ ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک دن فرمایا زید ذرا میرے قریب آ جاؤ. فرمایا جی حضور. آپ نے فرمایا مجھے سریانی زبان کی بھی ضرورت ہے، مجھے نہیں آتی سریانی زبان، اور میں نے باہر کے ملکوں میں خط لکھنے ہیں، جہاں میں رومیوں کو خط لکھتا ہوں تو سریانی زبان ہے ان کی، تو ایسا کر کے سریانی زبان بھی سیکھ تاکہ تو اس میں بھی تو خط لکھے اور جو پڑھنا پڑے تو تو پڑھ کے مجھے سنائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ڈیوٹی لگائی، میں نے 17 دن میں سریانی زبان سیکھ بھی لی اور لکھ بھی لی. اتنا حافظہ تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آج قرآن کا جو منکر ہے نا وہ کہتا ہے زید بن ثابت کون تھا، وہ کہاں سے آیا، وہ کون ہے جمع کرنے والا؟ وہ صحابی رسول تھا جس نے قرآن مجید جو اس وقت قرآن کو لکھا کرتا تھا جب حضور موجود تھے، حضور کی لکھی ہوئی، حضور کی بولی ہوئی حدیثوں کو لکھا کرتا تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے پایا کا حافظہ تھا ان کا. 15 دن میں عبرانی زبان سیکھ لی اور 17 دن میں سریانی زبان سیکھ لی. جو خط آتا تو حضور کو یہ پڑھ کے سناتے، جو خط لکھا جاتا تو حضور کو یہ لکھ کے دیتے کہ جو حضور بول کر یہ لکھتے. تو آپ نے میں نے اس بات پہ کہ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اللہ پاک نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا، شریعت کے علم فرمایا، مگر جو ادھر ادھر کی زبانیں تھیں ان کو تو حضور پاک نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم سیکھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقاری، اے جبرائیل میں پڑھا ہوا نہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اللہ کا نام لے کے پڑھیے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو جاری فرما دے گا. میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھا میں نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی قرآن مجید کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں. اللہ پاک نے فرمایا پڑھیے اس کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، وہ اللہ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. جمے ہوئے خون سے علق، پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفہ 40 دن پڑا رہے تو ایک جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون 40 دن پڑا رہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا 40 دن پڑا رہے تو اس میں اعضاء بن جاتے ہیں. اس کے بعد جب چلا گزرے تو اللہ پاک اس کے اندر روح ڈال دیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ پیدا کرنا بھی تو اللہ پاک کی ہم پہ ایک نعمت ہے. اقرا وربک الاکرم، اور پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا شفیق ہے. اس لیے فرمایا جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، جب بندہ اس رب کی نافرمانی کرے، اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان ذرا غور کر کتنی کریم ذات کو چھوڑ کے تو کدھر کو منہ کیے ہوئے ہے. مجھ مہربان ذات کو، مجھ کریم ذات کو چھوڑ کر کن سے مانگ رہا ہے، کن کی طرف توجہ دے رہا ہے؟ مجھ سے مانگ، میں بڑا شفیق اور مہربان ہوں. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا، قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا. فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم کو بنایا، اور فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا، باقی ساری چیزوں کو کن کہہ کے بنایا ہے. 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے، دست قدرت سے. نمبر 1 قلم، نمبر 2 انسان، نمبر 3 عرش، نمبر 4 جنت
अदन, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, कुन कह के नहीं बनाया। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो अल्लाह उस रब के नाम से पढ़िए जिसने तुम्हें कलम के ज़रिए से सिखाया। कलम का नाम इसलिए लिया, अक्सर तौर पे सिलम सीखने में कलम का बड़ा दखल है, वरना अल्लाह ताला बग़ैर कलम के भी सिखाते हैं। कलम का नाम इसलिए लिया क्योंकि आम तौर पर बंदा इसके वास्ते से सीखता है, वरना अल्लाह ताला कलम के बगैर भी सिखाते हैं। कैसे? बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ, उसको अल्लाह पाक ने बगैर कलम के सिखा दिया कि माँ का दूध कैसे पीना है। वहाँ कलम का कोई दखल ही नहीं, पहले ही सिखा दिया कि माँ का दूध कैसे पीना है और तूने माँ से दूध मांगना कैसे है, रो के मांगना है। मांगना भी सिखा दिया, पीना भी सिखा दिया, हंसना भी सिखा दिया, रोना भी सिखा दिया, बोलना भी सिखा दिया, पकड़ना भी सिखा दिया, चलना भी सिखा दिया। अल्लाह पाक बगैर कलम के भी सिखाते हैं, मगर अक्सर इल्म कलम के वास्ते से होता है, इसलिए अल्लाह पाक ने यहाँ कलम का जिक्र फरमाया। बाकी बातें बहुत हैं।